کورونا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا جاتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ آج کل ایک بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے ایک ویڈیو ایک فیمیل کی، ایک لیڈی کی ہے، ایک لیڈی کی بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے جس نے ڈاکٹر کا وہ جو آئی تھنک ٹک ٹاکر ہے، ہاں ڈاکٹرز کا اوور آل پہنا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کو وہ زہر کا انجیکشن لگا کے ڈاکٹرز مار رہے ہیں مریضوں کو، اور وہ ٹک ٹاکر ہے۔ صرف اس نے اپنے چند لائکس بڑھانے کے لیے، چند اس نے تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے اس نے ڈاکٹرز کے اوپر قتل کا الزام لگایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ گورنمنٹ کو اسے جیل کے اندر پھینکنا چاہیے، اس کے وجہ سے جو نیشنل کاز کو نقصان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر کا انجیکشن اسے لگنا چاہیے کہ جس پروفیشن نے 70 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں حاصل کی ہیں، بجائے کہ یہ معاشرہ اسے اپنے آنکھوں پہ بٹھاتا، اپنے سر پہ بٹھاتا، اس معاشرے نے یہ بلیو کر لیا کہ یہ زہر کے انجیکشن کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی بیماری کی وجوہات کی بنیاد پر، اس کو کرونا وائرس میں ڈال دی جاتا ہے اور اسے 5 لاکھ روپے کی آفر دی جاتی ہے۔ انس بھائی ویسے اب میرا کاؤنٹر کویسچن ہے آپ سے، 5 لاکھ کی آفر مجھے تو کیوں کہ مطلب کہ کیوں وجہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے 5 لاکھ کی آفر دی جائے؟ گورنمنٹ تو ڈاکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں پر منتھ وہ بھی کورونا کے لیے کاٹ رہی ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا گورنمنٹ کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے یا ڈاکٹرز کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے خدا نہ خواستہ کہ کسی کی ڈیڈ باڈی کو کورونا ثابت کرنے کے 5 لاکھ روپے دیا جائے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف مجید چودھری صاحب جو اس وقت سروسز ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اچھا سر، اگر آپ برا نہ مانیں کچھ کویسچن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، سخت کویسچن ہے، وہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کسی بھی طرح کا کویسچن پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ گھر کے اندر جو سب سے شریف، سب سے کم بولنے والا اور جو سب سے محنتی بچہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، صحیح ہے؟ جی یہ میں کہتا ہوں۔ اگر پورے معاشرے کا سب سے محنتی کم بولنے والا اور شریف بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اور اس سے یہ پورا معاشرہ بدتمیز کہتا ہے تو یہ معاشرہ اپنے بارے میں کیا کہے گا؟ از اٹ پاسبل کہ وہ بچہ بعد میں یا 3 سال بعد یا 4 سال بعد بہت بدتمیز ہو جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کا رویہ ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزوں والا ہے۔ یہ معاشرہ ڈاکٹر کو وہ عزت نہیں دیتا، یہ معاشرہ ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا جس طرح کا کرنا چاہیے، اور حکومتی جتنی لاپرواہیاں ہیں اسے ڈاکٹر کے کھاتے میں ڈال کے اور ڈاکٹر کی بدتمیزی کے پیچھے چھپتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مریض ہاسپٹل جاتا ہے، چاہے اسے کھانسی ہو یا نزلہ ہو، اگر وہ شوگر کا بھی مریض ہے تو اس کو کرونا کے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں میری ایک بات اس چیز کو سمجھیں کہ جو کرونا کا جو بیماری ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مریض شوگر والا ہے، یہ مریض گردے والا ہے، یہ جگر والا ہے، اس کو میں نے نہیں ہونا اور عام جو صحت مند مریض ہے اسے ہونا ہے یہ۔ اور آپ مجھے دیکھیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے انتہائی پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ انہی SOPs کو فالو کرتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہوں یا انٹرنیشنل جو گائیڈ لائنس ہیں انہیں فالو کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کرونا کا جو بیماری ہے یہ ایسے مریض جن کو پہلے سے کوئی بیماری ہے ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کو شوگر ہے، ہمارے مریض کو دل کی بیماری ہے اور ہمارے مریض کو گردے کا مسئلہ یا جگر کا مسئلہ ہے۔ جب ہم وہ لے کے گئے ہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو کرونا وہ پازیٹیو آ گیا ہے، تو میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہتا جاؤں کہ ڈاکٹر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا مریض گردے کا ہو اسے دل کا ثابت کرنے کے لیے، دل کا ہو اسے جگر کا ثابت کریں، یا آپ کے مریضوں کو کرونا لیبل کریں، ڈاکٹر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جو کرونا کا پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اس کو ڈیل کرنا، اس کی رسپانسبلٹی ایک پراپر ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ آج کل کی پینڈیمک کے اندر ڈاکٹر کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کرونا کا مریض کم آئے، دوسرا مریض زیادہ آئے۔ تو یہ ایک بالکل ایک جسے کہ ریومر ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر نے پھیلائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مریض چلا جائے تو اسے کرونا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پینڈیمک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینڈیمک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بیماری
کسی سوسائٹی کے اندر یا پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو پینڈیمک ہے, جو کہ کامن ڈیزیز ہے سوسائٹی کے اندر, اس کا چیک اپ کرے, کیونکہ یہ جان لیوا بیماری ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں. ہم جن مریض کے اندر علامات آئیں گی ہم اسے کرونا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کرونا سسپیکٹ کے اندر ڈالتے ہیں. تو یہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ عام معاشرے کے اندر اس طرح کی باتیں کیوں پھیلی گئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عام معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پھیلی ہیں تو اس کا صریحاً نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے. ایسے لوگ جن کو دوسری بیماریاں ہیں, کرونا ہے لیکن کرونا اوپر ہوا ہے, وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے, تو اس کا صریحاً نقصان ان کو ہے. اگر وہ پراپرلی ٹریٹ نہیں ہوں گے, ٹائملی ٹریٹ نہیں ہوں گے, تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر, لوگوں کو خوف ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے تو ہمیں کرونا کے کیس میں ڈال دیے جائیں. اس وجہ سے بھی ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. لوگ اپنی اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا کے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے اور ہمیں کرونا لیبل کر دیا جائے گا, وہ دل کی بیماری ان کے گھر میں بیٹھے وہ اگراویٹ ہو رہی ہے, باقی بیماریاں گھر میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے, اور وہاں جو سیریس بیماریوں سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں, آپ سروے نکال کے دیکھ لیں, جب یہ پینڈیمک اوور ہوگا اب بھی ہر ایمرجنسی کے اندر جو ریسیو ڈیڈ, جو پہلے سے مرے ہوئے لوگ یا رستے میں مرے ہوئے لوگ ہیں, ان کا ایمرجنسی میں لینڈ کرنا یا ان کا ایمرجنسی میں آنا, وہ ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا صریحا نقصان میں آپ کے چینل کے تھرو کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی ایسا خاکہ ہے تو یہ بالکل بیوقوفی ہے اور یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. اچھا سر, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کرونا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا جاتا ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ ان صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ ریومر بھی پھیلا دی جائے نا کہ ڈاکٹرز ڈریکولا بن گئے ہیں اور رات کو خون چوستے ہیں مریضوں کا, تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سوسائٹی اس پہ بھی بلیو نہ کر لے. دیکھیں, یہ ڈاکٹرز اسی معاشرے کے بچے ہیں, بھائی بہنیں ان کے ماں باپ ہیں. ان کے بارے میں یہ اس ریومر کا یقین کر لینا کہ ڈاکٹرز ٹیکہ لگا کے یا زہر کا انجیکشن لگا کے مار رہے ہیں, یہ ہمارے پروفیشن کے اوپر کتنا بڑا بدنما داغ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل ایک بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے ایک ویڈیو, ایک فیمیل کی, ایک لیڈی کی بڑی وائرل ہوئی پڑی ہے جس نے ڈاکٹر کا جو آئی تھنک ٹک ٹاکر ہے, ہاں, ڈاکٹرز کا اوور آل پہنا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کو وہ زہر کا انجیکشن لگا کے ڈاکٹرز مار رہے ہیں مریضوں کو, اور وہ ٹک ٹاکر ہے. صرف اس نے اپنے چند لائکس بڑھانے کے لیے, اس نے تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے اس نے ڈاکٹرز کے اوپر قتل کا الزام لگایا. میں تو سمجھتا تھا گورنمنٹ کو اسے جیل کے اندر پھینکنا چاہیے. اس کے وجہ سے جو نیشنل کاز کو نقصان ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زہر کا انجیکشن اسے لگنا چاہیے. کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہوگی اس عورت کی وجہ سے, صرف چند پیسے کمانے کے لیے اور چند ایک لائکس لینے کے لیے. اس طرح کے لوگوں نے جو معاشرے میں بدگمانی پھیلائی ہے ڈاکٹرز کے لیے, اور اس معاشرے کا ڈاکٹرز کے بارے میں یہ یقین کر لینا کہ یہ ٹیکے لگا کے مار سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن کی اس سے زیادہ بےزتی نہیں ہو سکتی. ہم انہی کے بچے ہیں نا, انہی عام لوگوں کے بچے ہیں جو ڈاکٹرز بنتے ہیں. کیا انہوں نے اس معاشرے نے ڈاکٹرز کی اس طرح کی تربیت کی ہے کہ یہ قاتل بن جائیں گے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کرونا کے انجیکشن لگائیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, 70 سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ شہید بھی ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. دیکھیں, یہی تو انس بھائی پریشانی کی بات ہے کہ جس پروفیشن نے 70 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں, شہادتیں حاصل کی ہیں, بجائے کہ یہ معاشرہ اسے اپنے آنکھوں پہ بٹھاتا, اپنے سر پہ بٹھاتا, اس معاشرے نے یہ بلیو کر لیا کہ یہ زہر کے انجیکشن کے ٹیکے لگاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ میں زہر کے انجیکشن کے ٹیکے لگاتا ہوں, آپ یہ بھی کہیں کہ میں بدتمیز ہوں, ٹھیک ہے, آپ نہ مجھے حفاظتی سوٹ دیں, نہ آپ پراپر بیڈ دیں, نہ وینٹیلیٹر دیں, اور پھر مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں عام عوام کا بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے علاج کروں گا اور اس سے انہیں لوگوں کا علاج کروں گا جو کہ مجھے قاتل سمجھتے ہیں. تو دیکھیں, میں تو بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہا ہے, میں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ہم ڈاکٹرز واقعتاً مسیحا ہیں کہ ان تمام الزامات کے باوجود جو ہمارے منہ پہ تھوپے جا رہے ہیں, ہم پھر بھی ایمرجنسیز کے اندر, ہاسپٹلز کے اندر عام عوام کا علاج کرنے کے لیے موجود ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ جتنی ریومرز پھیلی ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر گورنمنٹ کی نااہلی ہے.
اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی بیماری کی وجوہات کی بنیاد پر، اس کو کرونا وائرس میں ڈال دی جاتا ہے اور اسے 5 لاکھ روپے کی آفر دی جاتی ہے. انس بھائی ویسے اب میں میرا کاؤنٹر کویسچن ہے آپ سے. 5 لاکھ کی آفر مجھے تو کیوں کہ مطلب کہ کیوں وجہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اسے 5 لاکھ کی آفر دی جائے؟ گورنمنٹ تو ڈاکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں پر منتھ وہ بھی کرونا کے لیے کاٹ رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا گورنمنٹ کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے یا ڈاکٹرز کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے خدا نہ خواستہ کہ کسی کی ڈیڈ باڈی کو کرونا ثابت کرنے کے 5 لاکھ روپے دیا جائے؟ دیکھیں یہ بھی چیز میں جو آپ نے ریومر سنی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر. جب ان کی تحقیقات کی گئی کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکا. یہ معاشرے کے لوگ معاشرے کے لوگ کچھ لوگ جھوٹ بولتے اور وہ اس ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ان کے جھوٹ کو پکڑ نہیں سکتے. مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کہ جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے. اس معاشرے کے اندر جرم بن گیا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. اس معاشرے کے اندر جرم بن گیا ہے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں. ورنہ اس طرح کے الزامات جس طرح کے الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں کسی مہذب معاشرے میں لگائے جائیں تو اس معاشرے کو سب سے پہلے اپنے گریباں میں دیکھنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ لے کے آئیں، کرونا وائرس کی مریضی لے کے آئیں، تو اس سے ہمیں کوئی فنڈنگ ہوگی یا کچھ پیسہ ملے گی، امداد ملے گی. مجھے ایک بات بتائیں کہ امریکہ آپ کو کتنی امداد دے دے گا؟ 100 ارب 200 ارب کتنی امداد دے دے گا؟ اس کرونا کی وجہ سے جو اس ملک کو اور ممالک کو کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے وہ ہزاروں ارب ڈالرز کا ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کا بزنس نہیں چل رہے، پراپرٹی کا بزنس ختم ہو گیا، لوگوں کی سیل پرچیز ختم ہو گئی ہے. تو کیا امریکہ آپ کو کیا وہ سب کمپنسیٹ کر دے گا؟ یہ ایک بے وقوفی والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ پھیلائی جاتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے کویسچنس کیے مجھ سے تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں. یہ اس طرح کی جو ریومرز ہیں، اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کی کولیکٹیو وزڈم کو ظاہر کرتے ہیں، کولیکٹیو سوچ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر کتنے گل سڑ گئے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کی نیگیٹو بات پہ بلیو کرتے ہیں. میں نے ان صاحب کو کہا کہ اگر مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر آپ باہر جا کے کہہ دیں کہ تمام ڈاکٹر ڈریکولا بن گئے ہیں اور رات کو مریضوں کا خون چوستے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ اس پہ بھی بلیو کر لیں گے. لوگوں کا کوئی اپنا کرائٹیریا نہیں ہے کسی کی بات کو جانچنے کا، کتنی وہ سچ ہو سکتی ہے، کتنی جھوٹ ہو سکتی ہے، اس سے کیا اخلاقی معیار ہو سکتے ہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو ان باتوں کو ڈسکس کرنا جب معاشرے کے اندر، تو وہ معاشرہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کو اپنی ذہنی حالت کے اوپر یہ ایک دفعہ اپنا گریباں جھانکنا چاہیے کہ اس معاشرے کی ذہنی حالت کی. دیکھیں میری بات سنو، کرونا کا مریض جو کرونا کی بیماری ہے، ایسے مریضوں کو کے لیے زیادہ خطرناک ہے جن کو دوسری بیماریاں ہیں. یہ ان پر زیادہ جلدی وہ اٹیک کرتا ہے. ہر وہ مریض آج کل ابھی پینڈیمک کے دور میں ہر مریض جس کا گلا خراب ہے، جس سے بخار ہے یا جس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر اسے کرونا سسپیکٹ ہی کرتے ہیں، اس کا کرونا ٹیسٹ ضرور ہوگا، چاہے اس کے علاوہ اسے کوئی اور بیماری بھی ہو. تو یہ کہنا کہ میرے مریض کو پہلے یہ بیماری تھی اب کرونا نکل آیا ہے، کرونا میں ڈال دیا ہے، اور دیکھیں کرونا اگر نکلے گا تو اسے ایڈمٹ کیا جائے گا. اب جس کے اندر بھی یہ سمٹمز ہوں گی اس کو کرونا کا ٹیسٹ لے کے اسے کرونا سسپیکٹ وارڈ میں ڈالا جائے گا. کرونا سسپیکٹ وارڈ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ان کو کرونا کی سمٹمز ہیں، ان کا ٹیسٹ بھیج دیا جاتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہوتا. اب اس میں سے اگر 10 بندے کرونا سسپیکٹ ہیں، 5 اگر پازیٹیو آ گئے تو وہ کرونا کنفرم وارڈ میں چلے جائیں گے، اگر 5 نیگیٹو آ گئے تو وہ ڈسچارج ہو جائیں گے. تو یہ تو ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سمٹمز کے مطابق علاج کریں. یہ مریض کے لیے بہتر ہے، اس کا مریض کو فائدہ ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ڈاکٹرز کو. میں پھر یہ کہوں گا کہ جو یہ معاشرہ ہے وہ تو ڈاکٹر کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، تو یہ اس معاشرے کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے
کسی بھی یہ معاشرہ پڑھے لکھے بندے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہے، ڈاکٹرز کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، احتیاط اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا الزام تو اب ہم ڈاکٹرز اپنے وہ سر نہیں لے سکتے، لیکن ہم ان تمام ریومرز کے باوجود اور تمام مشکلات کے باوجود، کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کو سرو کرنا چاہتے ہیں، ہم پھر بھی اس پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر ہیں وہ بھی بتائیں. پاکستانی عوام سے یہی میں وہ ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے تو تحقیق کرنے سے پہلے اسے آگے نہ پھیلاؤ. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی بھی بات، کسی بھی طرح کی نیگیٹو بات آتی ہے تو ہم اس کو مرچ مسالے لگا کے آگے پہنچاتے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی نقصان آپ لوگوں کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. اور کرونا ایک حقیقت ہے، یہ کسی یہودی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے اور اس سے ہم بچ سکتے تھے، لیکن ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے یہ کرونا بڑھ گیا ہے. آگے بھی ہم بچ سکتے ہیں. آپ کسی بھی سیاستدان کو سننے کی بجائے، کسی بھی ان پڑھ بندے کو سننے کے بجائے ڈاکٹر کی بات پر عمل کریں. انشاءاللہ عزیز آپ اپنے ساتھ بھی انصاف کریں گے اور یہ بیماری بھی ختم ہوگی. جی اچھا، یہ بتائیں کہ تھوڑا سا عوام کو نا جو گائیڈ کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کرونا ہے. کچھ کہتے ہیں کرونا ہے، کچھ کہتے ہیں کرونا ہے ہی نہیں، یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے کہ جن کا گھر میں ایک لاش جاتی ہے کرونا کی وجہ سے یا جن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو بھی یقین آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری اس حد تک بڑھے کہ ہمیں یہ قدرت خدا تعالیٰ یقین دلانے کے لیے یہ اس طرح کا ہم اس عمل سے گزریں کہ ہر گھر میں یا ہر دوسرے یا ہر تیسرے گھر میں لاش جائے. ہمیں اس سے پہلے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے. اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ کرونا نہیں ہے تو خدا کے لیے 10 سے 15 منٹ نکال کے وہ کسی بھی ہاسپٹل کا وزٹ کر لے. وہاں کے کرونا جو آئسولیشن وارڈ ہیں، کرونا آئی سی یو وارڈز ہیں، اس کو وزٹ کر لے. ورنہ وہ ٹیکنوکریٹ اور جو پروفیشنلز ہیں، میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ان کی بات پر عمل کرے. یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس معاشرے کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ باہر نکلتے وقت ماسک استعمال کریں اور ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. دیکھیں بھائی، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ہینڈ سینیٹائزر یوز کیا ہے، پھر ہم پہلے ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی جو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تھی وہ کی ہیں. اور عوام سے بھی یہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کرے، احتیاطی تدابیر کرے. ماسک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو آپ کو گرد و غبار سے بچائے گا، اگر سانس کا جو عمل ہے اس میں الرجی وغیرہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، کرونا کے اندر 90% چانسز ہے کہ آپ کو کرونا ماسک یوز کرنے کے بعد نہیں ہوگا. چلے سر، بہت شکریہ. تھینک یو.